زر مبادلہ کے ذخائر ہیں وہ 16 ارب ڈالر سے تجاوز کر گئے ہیں. یہ فارم 45 کے پیسے ہیں, یہ فارم 47 کے نہیں ہیں, یہ پیسے ہیں. جو نمبر 1 بیسک اسٹیٹسٹک ہوتی ہے نا حکومت کی نظر کرنے کی, وہ پر کیپٹا جی ڈی پی ہوتی ہے. پر کیپٹا انکم, ریئل پر کیپٹا انکم, انفلیشن ایڈجسٹڈ, وہ کم ہو رہی ہے. اسٹاک مارکیٹ 100 انڈیکس 1,18,000 پوائنٹ سے عبور کی ہے. وہ 1.5 لاکھ پاکستانی جو اسٹاک مارکیٹ میں انویسٹ کرتے ہیں وہ امیر لوگ ویسے ہی ہوتے ہیں. آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ یہ انڈیکیٹر بھی اچھی بات پورے معاشرے کی عکاسی نہیں کر رہا, ایک طبقے کی عکاسی کر رہے ہیں, وہ اچھی بات ہے. آئی ایم ہیپی اباؤٹ دیٹ. آپ دکھ تھا کہ مجھے کیوں نکالا؟ مجھے تو پتا تھی کہ یہ انہوں نے کیوں نکالا ہے. ٹھیک ہے, کہ ڈار صاحب کو لے کے آنا تھا. جو بھی پریشر تھے باجوہ صاحب کے اوپر, انہوں نے یہ سوچا کہ یار میاں صاحب کی یہ بات مان لو اور جلدی سے اسحاق ڈار کے اوپر کیس ختم کرو اور اس کو لے آئے. پی ڈی ایم والا جو ایونٹ ہوا تو اس ایونٹ کے تو آپ لوگ حصہ تھے. کوئی کنسپریسی کی بات نہیں تھی کہ امریکہ نے ہٹایا, اس نے ہٹایا, وہ ہٹایا. مطلب یہ عدم اعتماد تو ہو سکتا ہے. عدم اعتماد لانا پی ڈی ایم کا ایک دم حق تھا, وہ لا سکتے تھے. جب عمران خان صاحب نے سائفر لہرایا اس سے کیا نقصان ہوا؟ 110 ارب روپے کا مہینے کا نقصان تھا. مین آف دا سیریز اگر عدم اعتماد میں کسی کو دینا ہے تو جس شہر سے شعیب اختر ہے اسی شہر سے کسی کو دے دیں. پہلے پولیٹیکل لوگوں کی پولیٹیکل لوگ ہمارے پاکستان میں نہ 3 میں ہے نہ 13 میں. یار کیا مین آف دا سیریز دے رہے ہو بیچارہ. اپوزیشن جو اکٹھ ہے یا جو اتحاد ہے اس کا مستقبل خاص طور پر دیکھنے کی ضرورت ہے کہ وہ مستقبل پھر کیا ہوگا. پاکستان میں جو ٹیررزم کی ویو ہے اس کے ہوتے ہوئے آل پارٹیز کانفرنس ہو, سارے اکٹھے ہوں, کیا ممکن ہے کیا نہیں ممکن. اور سب سے بڑھ کر جو اکانومی کا گورکھ دھندا ہے وہ شاید بڑی مشکل سے سمجھ آتا ہے. اور اکانومی کے جو انڈیکیٹر گورنمنٹ بتاتی ہے اس کا عام آدمی کے ساتھ, ان لوگوں کے ساتھ جو ہیو ناٹس ہیں, کتنا گہرا سمبند ہے, کتنا گہرا رشتہ ہے, کتنا گہرا تعلق ہے, اور وہ کیا انڈیکیٹر جو ہیں وہ عام آدمی کو ریفلیکٹ کر بھی رہے ہوتے ہیں یا نہیں کر رہے ہوتے. اسی حوالے سے بڑے معتبر گیسٹ ہیں ہمارے. مفتاح اسماعیل صاحب سابق وزیر خزانہ ہیں اور عوام پاکستان کے سیکرٹری ہیں. سر بہت شکریہ سر قیمتی وقت کے لیے. مولانا فضل الرحمان صاحب کی جماعت ہے جو اعلامیہ آیا ہے, وہ کامران مرزا صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہم تو اس کے سگنیچری نہیں ہیں, ہم تو مندوب کے طور پہ وہاں آئے. تو یہ اسے کیا آپ دیکھ رہے ہیں؟ اور بیسیکلی بائی ڈیزائن خاقان عباسی صاحب کا اور آپ کا رول اس میں کیا ہوگا بیسیکلی؟ باقی تو چلے پارٹیز ہیں, باقی سارے لوگ ہیں. یہ کانفرنس ہم یہاں پہ 2 پہلے کر چکے ہیں. عوام پاکستان میں کسی سیاستدان کو نہیں بلایا تھا. عوام پاکستان یہ 2 کانفرنس, ایک کراچی میں اور ایک لاہور, ایک اسلام آباد میں کر چکا ہے پہلے. جو اس کو اتنی پبلسٹی نہیں تھی کیونکہ اس کو روکا بھی نہیں گیا تھا. ٹھیک ہے, ایک PC کراچی میں ہوئی تھی, ایک اسمال چیمبر اسلام آباد میں ہوئی تھی. اور انہی پاکستانی دانشوروں کو, بزنس مینوں کو, انٹلیکچوئلس کو, میڈیا والوں کو بلایا تھا اور بات چیت کری تھی کہ یار پاکستان کا اس وقت جو حالات ہیں اس کا حل کیا ہے, اس کو ہم کیسے آگے نکالیں گے. سچ مچ ہم سیاستدان بھی عقل کل نہیں ہوتے, ہم کو بھی نہیں پتہ ہوتا کہ کس طرح حل نکالیں گے. پھر ہم نے محمود خان صاحب کو جب آئیڈیا دیا تو انہوں نے کہا یار یہ کانفرنس کر لیتے ہیں, تو ہم نے یہ کانفرنس کر لی. اب کانفرنس ہوتی ہے تو ریزولوشنز ہوتے ہیں, ریزولوشنز بھی لکھے گئے. اس ریزولوشن کے اندر جو 26ویں آئینی ترمیم کو کہا تھا کہ وہ واپس لی جائے, اس پہ JUI جو تھی, کیونکہ انہوں نے اسمبلی میں ووٹ دیے تھے اس پہ, تو وہ ایگری نہیں ہوئے, وچ از فائن. ہم نے تو, اور کوئی الائنس کی بات تو کبھی بھی نہیں ہوئی تھی. ہم نے تو کبھی بھی نہیں کہا تھا کہ کوئی الائنس بنے گا. یہ کچھ بار لوگ میڈیا والے بات کرتے تھے. ہم نے تو کہا تھا کہ جو دیکھیں ہماری سیاست JUI سے, جماعت اسلامی سے اور PTI سے بہت مختلف ہے. ان کی آپس میں بھی ایک دوسرے سے بہت سیاسی اختلافات ہیں. ہم صرف ایک چیز پہ اکٹھا ہو سکتے ہیں کہ آئین کی بالادستی ہونی چاہیے. اس کے اوپر ہم کوئی وہ اکٹھا نہیں ہے. اور اس پوائنٹ پہ تو میرے خیال سے جو گزشتہ پیپلز پارٹی تھی, جو گزشتہ مسلم لیگ تھی, وہ بھی اکٹھا ہوتی, لیکن آج وہ خیر رنگ بدل چکے ہیں. تو گزشتہ پیپلز پارٹی اور گزشتہ نون لیگ سے بھی آپ دونوں شروعات, خاقان عباسی صاحب بھی, آپ بھی شروعات وہیں سے کرتے, پہلے ان کو بلاتے کہ بھئی آئیے. گزشتہ میں نے کہا نا, اب تو وہ وقت نکل گیا. دیکھیں یہ جو آج مسئلہ کھڑا ہوا ہے وہ اس لیے کھڑا ہوا نا, جو دیکھیں جو قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ کی مسلم لیگ تھی, وہ مسلم لیگ تو آج ادھر نہیں کھڑی کرتی, اور وہ اس مسلم لیگ تو باتیں نہ کرنے کی بات نہ کرتی. آپ مجھے نہیں لگتا کہ شہید محترمہ اگر زندہ ہوتی ہیں آج تو یہ کہتی ہیں یا یہ ٹالریٹ کرتی ہیں کہ حکومت وقت جس کو وہ سپورٹ کر رہے ہیں وہ بات نہ کرنے دے اپوزیشن کے 50 لوگوں کو. تو مجھے نہیں لگتا کہ لیاقت علی خان, قائد اعظم محمد علی جناح, جو پاکستان کے بانی تھے, علامہ اقبال,
انہوں نے اس لیے پاکستان بنایا تھا کہ آج پاکستان کے ایک سابق وزیر اعظم کو اور پاکستان کے لیڈر آف دی اپوزیشن، کرنٹ لیڈر آف دی اپوزیشن عمر ایوب کو آپ روڈ پہ کھڑا کر دیں گے، نہیں تم کو ہوٹل کے اندر جا کے تقریر نہیں کرنے دیں گے. یہ پتہ نہیں کہاں لے کر آ گئے شاہد صاحب. دوسرا یہ جتنی بھی جماعتوں کا ایک کٹ ہے بیسیکلی اس کا ایک خاص طرح کا ڈی این اے ہے، اس کا ایک خمیر ہے جس کو آپ کھولتے جائیں تو پھر پولیٹیکل ڈسکشن بڑھتا جاتا ہے. خاقان عباسی صاحب کی، خاص طور پر آپ کی کیا انڈرسٹینڈنگ ہے اس کٹ کو لے کر، یا آپ لوگوں کی اپنی بھی کوئی لمیٹیشن ہے کہ کس حد تک آپ ان کے ساتھ ہیں، یا کس جگہ جا کے ڈس ایسوسیٹ ہو جائیں گے؟ یا آئین کی بات کرنی بھی ہے تو کتنی آئین کی بات کرنی ہے، کتنی نہیں کرنی، یہ ساری باتیں. دیکھیے جیسے میثاق جمہوریت تھا بے نظیر بھٹو صاحبہ اور میاں نواز شریف صاحب کے درمیان، پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی اور مسلم، ان کی 90 کی دہائی میں آپ نے دیکھا ہے کہ ایک دوسرے کے اوپر کتنی وہ تھی دشمنی کہہ لیجئے، یا کم از کم ایک دوسرے کے اوپر کتنی ناراضگی تھی، دشمنی نہ کہیے چلیں، یا اپوزیشن تھی ایک دوسرے کی، لیکن وہ بھی انہوں نے جا کے میثاق جمہوریت کیا. تو جب آپ جمہوریت کی بات کرتے ہیں تو آپ بولتے ہیں یار یہ ایک بڑا پرنسپل ہے، یہ ایک بڑا اصول ہے، اس کے لیے ہم چھوٹی چھوٹی غلطیاں ایک دوسرے کی نظر انداز کرتے ہیں. میں اور شاہد عباسی صاحب دونوں جیل گئے تھے عمران خان صاحب کے زمانے میں. ہم نے پہلے دن جب بلوائے تھے تو اس میں اسما شیرازی صاحب سب سے پہلے تشریف لائی تھی، اور انہوں نے کہا تھا کہ دیکھو پیکا لاز آج بھی برے ہیں، تب بھی برے تھے جب تم لوگ کرتے تھے. انہوں نے فیک نیوز کی بات کی، اعزاز سید صاحب بھی آئے، انہوں نے بھی بات کی بہت ساری، اور پی ٹی آئی کے لیڈر بیچارے سارے سنتے رہے. ان کے خلاف بھی بات ہوئی تو ان کے اوپر کرٹیک ہوئی تو وہ سنتے رہے، خندہ پیشانی سے سنتے رہے، اور جا کے جواب دیا انہوں نے. اور وہ جانتے ہیں کہ ان سے غلطیاں ہوئی ہیں، غلطیاں سب سے ہوئی ہیں. ہم خدا نہ خواستہ کسی کو کم پاکستانی نہیں مانتے، ہم کسی سے لڑائی نہیں کرنا چاہ رہے. ہم تو کہہ رہے ہیں کہ آگے بڑھو، کوئی نہ کوئی طریقہ کار نکالو، کوئی راستہ نکالو اور ملک کو آگے بڑھائیں. دیکھیں سیاست کا کوئی مقصد ہے، عوام پاکستان بڑی کلیئر ہے اس بات پہ. اگر سیاست کا مقصد یہ ہے کہ میرے بعد میرا بیٹا، اس کے بعد میری بیٹی، اس کے بعد میرا پوتا، میرا نواسہ ہی اگر وزیر اعظم وزرائے اعلیٰ بن جائیں تو وہ ایک سیاست ہے. اس میں ووٹ کو عزت دو جب تک دیتے ہیں آپ، جب تک ووٹ مل رہا ہوتا ہے. جب ووٹ نہیں ملتا تو پھر آپ اقتدار کو عزت دے دیتے ہیں. ایک سیاست ہوتی ہے کہ جس کے اندر آپ کہتے ہیں کہ یار اس ملک میں 10 کروڑ 50 لاکھ بچے غربت کے نیچے ہیں، لوگ 10 کروڑ 50 لاکھ لوگ، جس میں 7 کروڑ بچے شامل ہیں. آج رات کو لاکھوں بچے بھوکے سہیں گے. ایک سیاست ہوتی ہے جس میں آپ کہتے ہیں کہ اس ملک میں 2 کروڑ 65 لاکھ بچے اسکول میں نہیں ہیں. ہندوستان جو ہم سے 5 گنا بڑا ملک ہے اس میں صرف 11 لاکھ بچے اسکول سے باہر ہیں. ایک سیاست ہوتی ہے جس میں آپ کہتے ہیں کہ ہم بنگلہ دیش اور ہندوستان سے 90 کی دہائی میں امیر تھے، آج غریب ہو گئے اور مزید پیچھے جا رہے ہیں. تو ہم 30 سال سے کیا غلطی کر رہے ہیں؟ میں 30 سال سے سیاست کر رہا ہوں، ہمارا خاندان 30-40 سال سے اس ملک میں 50 سال سے سیاست کر رہا ہے. تو ہم کیا غلطی کر رہے ہیں کہ ملک پیچھے جا رہا ہے؟ ہم تو اللہ کی مہربانی سے ٹھیک ہیں، لیکن ملک پیچھے جا رہا ہے. وہ اگر سیاست ہے آپ کی تو پھر کنسسٹنٹ سیاست ہو جاتی ہے. شاہد عباسی کی 35 سال کی 38 سال کی سیاست ہے لیکن کنسسٹنٹ ہے. کوئی یہ نہیں کہتا کہ شاہد نے چوری کری. وہ جب عمران خان صاحب نے سائفر لہرایا اور پیٹرول کی قیمتیں جو ہیں انہیں ہولڈ کر لیا، IMF چاہ رہا تھا کہ پیٹرول کی قیمتیں بڑھیں، اس سے کیا نقصان ہوا پاکستان کو، یا اس سے اس کا امپیکٹ کتنا آیا؟ 110 ارب روپے کا مہینے کا نقصان تھا جب ہم لوگ آئے. اور پیٹرول مہنگا ہو گیا. یوکرین کی جنگ تھوڑی سی تیز ہوئی، سینکشنز پڑے، پیٹرول بہت مہنگا ہو گیا. $124 کا پیٹرول ہو گیا، جو آج دنیا میں $70 کا ہے، وہ اس وقت 124 کا تھا. ٹھیک ہے، اب $124 کا پیٹرول ہو گیا، ہم کو تو یہاں پہ 110 ارب روپے کا مہینے کا نقصان ہو رہا ہے. میرے پاس تو پیسہ ہی نہیں تھے. ٹھیک، تو خیر اینی وے، تو 2 مرتبہ انہوں نے بچایا تھا. پھر ڈائفار نے ڈیفالٹ میں ڈالا نا، جب سیکنڈ ٹائم ڈیفالٹ کی طرف لے گئے تو پھر ایک دن پرائم منسٹر صاحب شہباز شریف ڈار صاحب کو ادھر چھوڑ کے خود پیرس چلے گئے اور ادھر IMF سے ڈیل کر لی. مہنگائی 38 سے کم ہو کر 2.4 پر آ گئی. مہنگائی نہیں، افراط زر آ گئی. یہ غلط کہتے ہیں یہ لوگ کہ مہنگائی کم ہوئی ہے. مہنگائی کم نہیں ہوئی ہے، مہنگائی تو بڑھ رہی ہے، لیکن پہلے 38% بڑھ رہی تھی ایک سال میں، اب صرف 3% کہہ رہے ہیں کہ اس مہینے بڑھی ہے. یہ مہنگائی بڑھنے کی شرح ہے بیسیکلی. جی، مہنگائی بڑھنے کی شرح کم. آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ مہنگائی بڑھنے کی شرح کم ہوئی ہے. تو یہ درست بات ہے، 38 سے 2.4 پہ آ گئی. اس مہینے میں خیال 2.4 ہے یا 2.5 ہے. جی. تو یہ گورنمنٹ کا پھر کریڈٹ ہے، آپ کہہ سکتے ہیں اسے. تھوڑا سا اس کو اگر میں تھوڑا سا اگر اجازت دیں پلیز. ایک تو پہلے یہ پوچھیں کہ 38 کس مہینے تھی، کیوں تھی، کون لے کے گیا تھا؟ اگر 2.3 لانا بہت اچھی بات ہے 38 سے، تو 38 لے جانا بھی بری بات ہے نا، یا نہیں؟ رائٹ، ظاہری بات. تو 38 کون لے کے گیا تھا اس وقت؟ کون پرائم منسٹر تھا؟
PDM-1 تھی نا, انہی کے دور میں آپ کہہ رہے ہیں کہ 38 پہ چلے گئی تھی. کون لے کے گیا تھا؟ پرائم منسٹر کون تھا؟ شہباز شریف تھا. اچھا, تو چیف فائنانس منسٹر کون تھا؟ اسحاق ڈار صاحب. تو یہ بات بھی پہلے کر دیں, ایک تو یہ کانٹیکسٹ ہو گیا. ٹھیک ہے. اچھا, اب جب ہم کہتے ہیں کہ قیمت بڑھ رہی ہے, اب میں اس کو بھی بتا دوں کہ پچھلے سال ایوریج ایک مہینے کی 38, ایک مہینے کی 2.5, ایک مہینے کی ایوریج میں پچھلے سال 24% بڑھی ہے قیمتیں, اور اس سال 10% بڑھے گی. ٹھیک ہے, اس کا یہ مطلب ہے کہ اگر پچھلے سال ایک دال 160 روپے کی تھی تو وہ پچھلے سال کے اینڈ پہ 200 روپے کی ہو گئی. ٹھیک ہے. اور اب وہ 200 روپے کی دال جو ہے وہ بڑھ کے 220 کی ہو جائے گی. 200 سے کم نہیں ہو رہی, وہ 200 سے بڑھ کے 220 کی ہو جائے گی. اب ایک طرف تو دال کی قیمت بڑھ گئی 160 سے 200 اور 200 سے 220. دوسری طرف اب ایک آپ دیکھیں کہ اوسطاً پاکستانی پچھلے 3 سال میں غریب ہوا ہے. جس تناسب سے پاکستان کی آمدن بڑھ رہی ہے اور جس تناسب سے پاکستان کی آبادی بڑھ رہی ہے, تو ہر پاکستانی 3 سال سے غریب ہوا ہے. ایوریج انکم پاکستان میں کم ہو گئی ہے, اور کیونکہ ایوریج انکم پاکستان میں کم ہو گئی ہے, ایوریج ریئل پر کیپٹا انکم کم ہو گئی ہے, لہٰذا یہ چیزیں جو ہیں جو اگر اتنی بھی مہنگی رہتی تو ہماری دسترس سے اور مزید دور ہو جاتی, لیکن کیونکہ وہ کم اسپیڈ سے بھی مہنگی ہوئی ہیں تو ہماری دسترس سے بہت مہنگی ہو گئی ہیں. تو جو ایک ایوریج پاکستانی ہے جو 164 روپے کی دال بمشکل لیتا تھا اور 200 روپے کی دال بہت ہی مشکل سے لیتا تھا, اب تو وہ بہت ہی تباہی میں آ گیا ہے 220 روپے کی دال. آپ کہہ رہے ہیں کہ اس لیے پچھلے سال کے شروع میں 9 کروڑ پاکستانی, میرے اور آپ کے بھائی, 9 کروڑ پاکستانی خط غربت کے نیچے تھے. پچھلے فسکل ایئر کے آخر میں 10 کروڑ 50 لاکھ پاکستانی خط غربت کے نیچے چلے گئے. یعنی کہ 40% پاکستانی ورلڈ بینک کے حساب سے غربت کے نیچے رہتا ہے. بالکل صحیح. شرح سود 22% سے کم ہو کر 12% پر آ گیا. بالکل. تو یہ بہت اچھی چیز ہے. اچھی چیز ہے. اور اس کا امپیکٹ بھی سوسائٹی میں نظر آتا ہے. اس کا امپیکٹ ابھی انشاءاللہ نظر آنا شروع ہوگا. بالکل نظر آنا شروع ہوگا. یہ اچھی بات ہے. ٹھیک ہے. اچھا جی, اب جو زر مبادلہ کے ذخائر ہیں وہ 16 ارب ڈالر سے تجاوز کر گئے ہیں. تو یہ سارے انڈیکیٹر بڑے پازیٹیو ہیں. تو ٹھیک ہے, وہ کہتے ہیں کہ ہم نے اگر اپوزیشن کو دیوار سے لگائی رکھا ہے اور آپ کو بھی جگہ نہیں دے رہے جلسے جلسے کرنے کے لیے اور کانفرنسیں کرنے کے لیے, تو وہ حق بجانے میں وہ کہہ رہے ہیں بھائی ہمارا تو مد مقابل ہی نہیں ہے. یہ دیکھیں زر مبادلہ کے ذخائر بھی ہم 16 ارب سے بھی تجاوز کروا گئے ہیں. اس کا کیا جواب ہے؟ دیکھیں, میں اسٹیٹسٹکس سے بحث نہیں کرتا ہوں. حقائق سے بحث کرنا صرف مسلم لیگ کا کام رہ گیا, میرا کام نہیں رہ گیا. ٹھیک ہے, میں حقائق سے بحث نہیں کرتا ہوں. مطلب میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں یہ فارم 45 کے پیسے ہیں, یہ فارم 47 کے نہیں ہیں, یہ پیسے ہیں. ٹھیک ہے, یہ جو کہہ رہے ہیں کہ 16 بلین ہے, اس میں کچھ پیسے ڈبل کاؤنٹنگ ہے, لیکن اس کو چھوڑ دو. لیکن اسٹیٹ بینک کے پاس 9-10 ارب ڈالر پڑے ہوں گے. ٹھیک ہے, پچھلے ایک آدھ مہینے میں $1 بلین کم ہو گیا ہے. مسئلہ یہ ہے کہ ہم پچھلے سالوں میں اتنا قرض لے کر آ گئے ہیں کہ ایک تو ہم کو قرض بہت مشکل سے ملتا ہے اور ہم کو قرض اتارنے کے لیے پیسے لینے پڑتے ہیں. تو اسٹیٹ بینک نے پچھلے سال جب ہم نے معیشت کو ایک دم روک کے رکھا تھا, اور معیشت کے روکنے سے کیا ہوتا ہے, غربت بڑھتی ہے, جو میں نے آپ سے گزارش کری کہ 10 کروڑ 70 لاکھ پاکستانی خط غربت کے نیچے ہیں. اس کا کیا مطلب ہے پہلے میں بتاؤں, پھر یہ معیشت پہ آتا ہوں. اس کا مطلب یہ کہ 7 کروڑ بچے جو ہیں نا وہ غربت کے نیچے رہتے ہیں. اس کا مطلب یہ کہ آج رات کو لاکھوں بچے بھوکا سوئیں گے. اس کے باپ کے پاس, ماں کے پاس گھر میں روٹی نہیں ہوگی, روٹی بھی نہیں ہوگی. سالن کو بھول جائیں, پیاز کے ساتھ روٹی کھانے کے لیے روٹی نہیں ہوگی اس پاکستان کے اندر. نہیں, آپ جب سنیں وزیر خزانہ تھے تو انہی انڈیکیٹرز پہ کھیلتے تھے. وہ تو آپ نہیں ساتھ بتاتے تھے کہ یہ نہیں, میں اس وقت بھی بات کرتا تھا. اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے یہ اللہ تعالیٰ نے میرے اوپر ایک کرم فرمایا ہے کہ مجھے تھوڑا سا شعور دیا ہے کہ سیاست کی کیا ضرورت تھی. میں نے ٹیڈ ٹاک دی ہوئی ہے اسلام آباد کے اندر, اس میں بھی میں نے یہ بات کری تھی کہ یہ صرف اشرافیہ کا ملک رہ گیا ہے, 1% ریپبلک, کہ جس میں آپ نے غریب بنتا جا رہا ہو نا, یہ روڈ پہ آپ جا رہے ہوتے ہیں نا, کوئی بچہ جا رہا ہوتا ہے جس کے پیر میں جوتی نہیں ہوتی, آپ بولتے ہیں یہ تو فقیر کا بیٹا ہے. وہ فقیر کا بیٹا ہے, انسان کا بچہ تو ہے نا. کوئی عورت جا رہی ہوتی ہے, بچی کے پیر میں جوتی نہیں ہوتی, آپ بولتے ہیں نہیں یہ تو ماسی کی بچی ہے. یار ماسی کی بچی ہے تو کیا اس کے پیر نہیں چلتے بغیر جوتی کے, گرم روڈ پہ چل رہی ہے تو ٹھیک ہے. سیریسلی ہم بے حس ہو گئے ہیں اس قوم, اور جب تک ہم غریب لوگوں کو امیر نہیں کریں گے ملک امیر نہیں ہوگا. تو اب جب آپ یہ بات کرتے ہیں کہ یہ زر مبادلہ کے ذخائر, تو کیونکہ ہم نے اتنا قرض لے رکھا تھا اور وہ قرض ضائع کر دیا, اس سے قوم کو آگے نہیں لے کر آئے,
اب ہم کو قرض واپس دینے کے لیے واپس سے مارکیٹ سے ڈالر خریدنا پڑتا ہے یا کوئی قرض تو کوئی دے نہیں رہا. یہ کرنٹ اکاؤنٹ میں ادھر آتا ہوں اس کا بھی کوئی سر آپ کے سارے سوال میں آٹومیٹکلی جواب دے دوں گا. مجھے اندازہ ہے کیونکہ میں یہ سارا دن یہ کرتا ہوں نا کہ سوال کیا کیا لکھے ہوئے ہیں آگے بھی. مجھے ٹرسٹ می آن دس کہ مجھے یہ بھی اندازہ ہے کہ اس کے بعد آپ کیا بات کریں گے. یہ کاٹ دینا بھائی کہ لکھے کیا کیا ہوئے ہیں بھائی پلیز. اچھا ٹھیک ہے. نہیں کوئی کاٹ نہیں, مجھے پتا ہے نا یہ تو میرا دن رات کا دھندا ہے یار. آپ کا یہ کام آؤٹ ہو گیا بھائی, پیپر آؤٹ ہو گیا. اچھا میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ یہ دیکھیں جو حکومت پچھلے سال حکومت نے $6 بلین $7 بلین خریدا تھا, مارکیٹ سے اٹھایا تھا. وہ مارکیٹ سے اس لیے اٹھایا تھا کہ یہاں امپورٹ کی ڈیمانڈ بہت کم تھی, تو مارکیٹ سے اٹھا کے کیا وہ ہمارا ذخائر نہیں بڑھے, ہم نے یہ قرض واپس کرنا شروع کرے, قرض اور اس کا سود واپس کرنا شروع کرا. ٹھیک ہے. آج جو ہے نا حکومت پچھلے 1 مہینے میں $1 بلین کم ہوئے کیونکہ جو واپس جس اسپیڈ سے کر رہے ہیں اس اسپیڈ سے آ نہیں رہا ہے ڈالر. تو یہ ذخائر ابھی جو ہے نا یہ بڑے پریکیریس ہیں, یہ کم ہو رہے ہیں, مطلب بڑھ نہیں رہے. اب آپ کہہ رہے ہیں کہ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ, تو پچھلے مہینے کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ بھی سارا کم بخت بڑا لمبا ڈیفیسٹ میں گیا ہے, کیونکہ ذرا سی اکانومی جو 12%, جب 22% سے 12% آئی اور اکانومی ذرا سی چلی ہے تو ڈیفیسٹ بڑھنا شروع ہو گیا ہے. تو آپ کہہ رہے ہیں اس کا کوئی امپیکٹ نہیں, پھر امپیکٹ ہے لیکن پورا سیناریو دیکھنے کی ضرورت ہے. پورے سیناریو. اچھا, اسٹاک مارکیٹ 100 انڈیکس 1,18,000 پوائنٹ سے عبور کیے, اور اللہ کرے 1,50,000 جائے. وہ حق بجانے میں پھر اپوزیشن کو کٹ لگائیں, جو مرضی کریں, آپ کو نہ دیں پریس ٹاک کرنے کے لیے جگہ. دیکھیں میں یہ دو الگ الگ باتیں ہیں. ایک اسٹاک مارکیٹ اچھی چل رہی ہے, میں بہت خوش ہوں ایز اے پاکستانی. ٹھیک ہے. وہ 1.5 لاکھ پاکستانی جو اسٹاک مارکیٹ میں انویسٹ کرتے ہیں وہ امیر لوگ ویسے ہی ہوتے ہیں, اللہ ان کو اور دے رہا ہے, اللہ ان کو دے. یہ پوچھ لیجیے گا کیمرہ مین سے کہ اس کو آپ بیسیکلی کہہ رہے ہیں کہ اس کا بھی معاشرے سے کوئی نہیں, معاشرے پہ امپیکٹ ہے نہیں. وہ 1.5 لاکھ بھی تو پاکستانی ہے نا یار, وہ کمپنیاں بھی تو پاکستانی ہیں. میں خوش ہوں اس کے لیے, یہ اچھی بات ہے کہ مارکیٹ اوپر جا رہی ہے, اللہ کرے اور وہ مارکیٹ اوپر جائے. ٹھیک ہے. میں ان میں سے نہیں ہوں جو اپوزیشن میں ہو تو بولے ملک جو ہے وہ تباہ ہو جائے. آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ یہ انڈیکیٹر بھی پورے معاشرے کی عکاسی نہیں کر رہا, ایک طبقے کی عکاسی کر رہا ہے, ایک طبقے کی عکاسی کر رہا ہے, وہ اچھی بات ہے. آئی ایم ہیپی اباؤٹ دیٹ. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. ہیونگ سیڈ دس کہ اسٹاک, لیکن جو آپ نے دوسری بات کہی نا کہ اگر اسٹاک مارکیٹ اوپر چل رہی, سمجھ لیجیے کہ ہر شمار جو ہے نا, ہر اسٹیٹسٹک اکانومی کی اچھی ہو جائے, کہ جی ڈی پی کی پر کیپٹا نیگیٹو گروتھ نہ ہو, جو کہ بیسک فرسٹ جو نمبر 1 بیسک اسٹیٹسٹک ہوتی ہے نا حکومت کی میجر کرنے کی, وہ پر کیپٹا جی ڈی پی ہوتی ہے, پر کیپٹا انکم, ریئل پر کیپٹا انکم, انفلیشن ایڈجسٹڈ, وہ کم ہو رہی ہے. چلو وہ بھی پازیٹیو ہو, سمجھ لو ہم 8% سے گرو کرتے ہیں. سپوز ہم قرض بھی اتار رہے ہیں, پھر بھی آپ کو کسی کو پھینٹا لگانے کی اجازت نہیں ہے, پھر بھی آپ کو کسی کو مارنے کی اجازت نہیں ہے, کسی کو یہ نہیں کہنا کہ تم غدار ہو. تم کس بیسس پہ کہہ رہے ہو, یا تو قانون سے کلواؤ, کورٹ آف لاء کہہ دے کہ بھئی مفتاح اسماعیل جو ہے وہ غداری کا مرتکب ہے. لیکن آپ اپنی طرف سے یہ نہیں کہہ سکتے کہ بھئی کیونکہ عطا تارڑ صاحب کا دل نہیں ہے تو وہ مفتاح اسماعیل کو آپ ہوٹل میں نہیں لانے دیں گے, کانفرنس نہیں کرنے دیں گے. یہ بات غلط ہے. یہ جب یہ بات کریں گے تو ایک چیز میں آپ کو بتاؤں, یہ اللہ تعالیٰ کا نظام ایسا ہے کہ کبھی کے دن بڑے ہوتے ہیں اور کبھی کی راتیں بڑی ہوتی ہیں. ان کو پہلے بھی کٹ لگ چکی ہے, ان کو آئندہ بھی کٹ لگے گی. پھر میں نہیں چاہتا ہوں کہ کسی کو بھی نہیں, میں نہیں چاہتا ہوں کہ کسی کو بھی لگے. ٹھیک ہے. لیکن میں اس لیے میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ کہنا کہ حکومت کٹ لگا سکتی ہے, نہیں. حکومت اگر آج کٹ لگائے گی تو کل ان کو بھی لگے گی. شہباز گورنمنٹ کو جو اسمگلنگ کا بڑا چیلنج تھا, وہ کہتے ہیں کہ ہم نے اسمگلنگ روکی ہے, آئی پی پی سے معاہدے جو ہیں انہیں منسوخ کیا ہم نے, کیا یہ کریڈٹ ہے ان کا؟ نہیں ہے, آپ بتائیے. کون سے معاہدے روکے انہوں نے آئی پی پی کے؟ دیکھو جو سب سے زیادہ معاہدہ جو تکلیف دے رہا ہے اس وقت, آپ 2,000 ارب روپیہ 2,200 ارب روپیہ اس سال 2,100 ارب روپیہ آپ کیپیسٹی پیمنٹ میں دیں گے. ٹھیک ہے. جس میں سے آپ نے 100-125 ارب روپے کا کیپیسٹی پیمنٹ اس سال کا رکوایا ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک. باقی جو ہے وہ 2,000 ارب روپے کے معاہدے کیوں نہیں ختم کرتے؟ مطلب آپ 90% 92% معاہدوں کو کچھ نہیں کر رہے اور 8% معاہدوں کے پیچھے جا رہے ہیں. اگر معاہدہ ختم کرنا اچھی بات تھی تو پھر 92% پہ بھی جاتے. تو وہ بس میں نہیں ہے یا ول نہیں ہے؟ تو آپ بھی وہ بھی بتائیں نا کہ کیا وجہ ہے. کیا وجہ ہے آپ بتائیے. اس میں آدھے معاہدے تو حکومت کے اپنے ہیں. پنجاب حکومت کے 2 معاہدے ہیں, 2 حکومت وفاق کے ہیں, بکی بلو کی حویلی اور ترمو کے, 4 تو یہ معاہدے ہیں. اس کے بعد چین کے ساتھ معاہدے کرے ہوئے ہیں. اور یہ ہم کو بتائیں تو صحیح نا کہ یہ کیوں نہیں کر رہے. اٹامک انرجی کمیشن کے معاہدے ہیں 500 بلین کے. تو اگر معاہدہ ختم کرنا مقصود ہے اور معاہدہ ختم کرنا اچھی بات ہے تو پھر سارے معاہدے ختم کر دو. ٹھیک ہو گیا. اچھا, کرپشن وہ کہتے ہیں ہم نے, اور یہ ویسے حکومت نے نہیں کیا ہے.
چلیں خیر. اسمگلنگ کہتے روکی ہے. اگر روک لی تو بڑی اچھی بات ہے, لیکن ڈیزل نہیں آتا بلوچستان میں اب ایران سے. کیا اچھا, ترسیلات زر جو نہیں, ہے, اگر روکی مجھے نہیں پتا, اگر نہیں آتا کیا آج کل. ترسیلات زر جو ہیں وہ گزشتہ سال کے $30 ارب کے مقابلے میں $35 ارب تک پہنچ گئے. انشاءاللہ بڑی اچھی بات ہے. پھر کریڈٹ تو ہے نا تو میں نے کہا انشاءاللہ اچھی بات ہے, اور کیا کہوں میں, بس تو میں کیا بولوں, بتائیں اتنا سا کریڈٹ. چلے تو بتائیں کیا ہوتا ہے ترسیلات زر. پاکستانی جو باہر کام کر رہے ہوتے ہیں وہ یہاں پیسے بھیج رہے ہوتے ہیں, بڑی اچھی بات ہے. آئی ایم ویری ہیپی کہ مور منی از کمنگ, بٹ آئی ایم آلسو ورڈ ٹو بی ویری آنیسٹ ود یو. دیکھیں میں ان میں سے نہیں ہوں جو ہر چیز کی اپنے آپ کو جسٹیفائی کرتا ہے اور ہر اپوزیشن کی ہر چیز کو برا کرتا ہے. میں حکومت کی ہر چیز کو برا کرتا ہے, ان میں سے نہیں ہوں. میں خوش ہوں کہ ترسیلات زر بڑھ گئی ہے, لیکن کیا ہم کو ایکسپورٹ کنٹری بنانی ہے یا ریمیٹنس کنٹری بنانی ہے؟ کیا ہم کو ویتنام بنایا ہے کہ جو اپنے $68 بلین کے فون بھیجتا ہے اور 380 بلین کا ایکسپورٹ کرتا ہے, یا ہم کو فلیپینز بننا ہے کہ جس کے اندر ساری عورتیں جو ہیں وہ دنیا بھر میں جا کے نوکریاں کر رہی ہوتی ہیں اور میڈز بنی ہوئی ہوتی ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ بھی ہم کو سوچنا پڑے گا کہ پاکستان کے اندر ایک زمانے میں ہماری ریمیٹنس ہماری ایکسپورٹ سے آدھی ہوتی تھی, پھر ریمیٹنس آہستہ آہستہ بڑھتی گئی ہے, ایکسپورٹ نہیں بڑھ رہی, تو آج ریمیٹنس ایکسپورٹ سے زیادہ ہو گئی ہے. سو آئی ایم ہیپی کہ تھوڑی ریمیٹنس زیادہ آ رہی ہے. لیکن آپ کہتے ہیں یہ حل نہیں ہے, آپ کی ایکسپورٹ ہی حل ہے نا. سادی سی بات, ان کو بھی سب کو ہی پتا, سادی سی بات, سب کو ہی پتا ہے یہ بات. میں کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں, مگر میں نے کہا یار چلو کوئی تو اچھی بات کر. پروگرام کا جو ویور ہے وہ ریڈی بان ہے. ریئل پاکستان کو جب ہم ایڈریس کر رہے ہیں تو وہ پھر ہم یہ بات سچی بتا دوں نا. دیکھیں ایک بات یاد رکھیں, آپ ریمیٹنس پہ خوشی مناتے ہیں, رائٹ, مناتے ہیں نا خوشی کہ ریمیٹنس بڑھ گئی, اچھی بات ہے. ٹھیک, پھر جب یونان سے لیبیا سے یونان جب کشتی جاتی ہے اور وہ ڈوبتی ہے, اس میں افریقن بچوں نہیں نکلتے اتنے, اس میں بنگلہ دیشی نہیں نکلتے, اس میں ہندوستانی نہیں نکلتے, اس میں پاکستانی لڑکے نکلتے ہیں اور وہ ڈوبتے ہیں. تو پھر حکومت کو کبھی سوچنا چاہیے نا کہ یار یہ وہی بچے ہیں نا جو ریمیٹنس بھیجتے ہیں, جو بچ کے پہنچ جاتا ہے یورپ میں وہ آپ کو ریمیٹنس بھیجتا ہے, جو بیچارہ مر جاتا ہے جان ہتھیلی پہ رکھ کے جا رہا ہوتا ہے, ماں باپ کو خداحافظ کر کے جاتا ہے یہاں پہ, وہ مر جاتا ہے نا راستے میں. وہی ہے نا, وہی جو بچ جاتا ہے وہ ریمیٹنس بھیجتا ہے, جو نہیں بچتا وہ ڈوب جاتا ہے. اس کے اوپر پھر آپ ایف آئی آر کاٹنا شروع کرتے ہیں. تو ذرا سوچ لیا کریں کہ ریمیٹنس کون بھیج رہا ہے. جنوری 2025 میں پاکستان کی جو ترسیلات زر تھی وہ $3 ارب رہیں. روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ میں $9.1 ارب کی سرمایہ کاری ہوئی ہے الحمدللہ. اور جنوری 2025 میں گاڑیوں کی فروخت میں بھی سالہ سال سے جو بڑھتی ہوئی وہ 63% اضافہ اس میں ہوا ہے. ان ساری باتوں پہ آپ کا کیا رسپونڈ ہے, اور گورنمنٹ کی پالیسیز کو آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ ٹھیک سمت میں جا رہے ہیں یا آپ سمجھتے ہیں کہ نہیں؟ بالکل میں سمجھتا ہوں کہ یہ یکسر غلط سمت میں جا رہے ہیں, کیونکہ وقت پاکستان کے پاس نہیں ہے اور اس نے ایک کام حکومت پاکستان نے نہیں کیا. اس حکومت نے, جس نے آپ کو کہا, مجھ کو کہا کہ کمر کس لو, جس نے بجلی کے بل بڑھا دیے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ سارے ملکوں سے مہنگی بجلی ہے, جس نے گیس کے بل بڑھا دیے, جس نے ٹیکسز بڑھا دیے, وہ پاکستان کے اندر شہباز شریف نے 22% جو ہے وہ کرنٹ اکاؤنٹ اپنا جاری خرچہ بڑھا دیا, اخراجات بڑھا دیے. 64% بڑھا دیا انہوں نے پی ایس ڈی پی اسپینڈنگ, جس کے اندر آپ کو پتہ ہے کہ یہ 700 ارب روپے ایم این ایز اور ایم پی ایس کے گھر پیسے رکھے گئے پاکستان بھر میں کہ وہ اپنے پروجیکٹس کرے. کل آپ نے دیکھا کہ یہ کابینہ بڑھا دی گئی. تو ہمارے لیے جو ہے وہ کمر کسنا ہے, اور خود کے لیے آپ ساتھ ہوتے ہیں ان کے تو آج وزیر کا حلف لے رہے ہوتے دوبارہ سے, ہم مبارکباد دے رہے آتے, ساتھ پھول لے کے آتے. یہ بات بتا دوں کہ مجھے نکالنے کے بعد انہوں نے کہا تھا کہ آ کے کوئی اور وزارت لے لو, میں نے نہیں لی تھی. کبھی کبھی کسی کے تو اصول ہوتے ہیں نا یار. آپ دکھ تھا کہ مجھے کیوں نکالا؟ تو دکھ تو کسی اور کو تھا, مروت سے لے کے میاں صاحب تک. دیکھیں میری بات, مجھے تو پتا تھی کہ یہ انہوں نے کیوں نکالا ہے مجھے, ٹھیک ہے, کہ ڈار صاحب کو لے کے آنا تھا, ٹھیک ہے, یہ بات تو طے ہے, ٹھیک ہے. وہ کوئی بات نہیں, وہ رشتہ دار ہیں وغیرہ وغیرہ جو بھی ہے. بھلے میں نے پی ایچ ڈی کری ہو دنیا کی بیسٹ یونیورسٹی سے, میں 30 سال ادھر پاکستان میں بہت بڑا بزنس کرتا ہوں, لیکن کیونکہ ڈار کے دور میں چیخیں نکل گئی لوگوں کی, وہ کہتے تھے کہ اس کے بعد اور چیخیں نکلی نا, اس کے بعد تو بہت زیادہ چیخیں نکلی ہیں, ٹھیک ہے. ڈار صاحب کے دور میں تو بہت چیخیں لگی تھی, لیکن بہرحال وہ چلیں, خیر کوئی بات نہیں. تو خاندانی پارٹیاں ہیں نا یار, ایک بیٹی چیف منسٹر ہے, چھوٹا بھائی پرائم منسٹر ہے, سمدھی ڈپٹی پرائم منسٹر ہے. آپ کیا مجھ سے بحث کر رہے ہیں؟ ہم میرٹ کی بات کر رہے ہیں. سیریسلی پورے پنجاب کے اندر, اس 13 کروڑ لوگوں کے صوبے کے اندر جس میں 2 کروڑ سے زیادہ خاندان رہتے ہیں, کوئی ایک ہی خاندان ہے جو کہ چیف منسٹر دے سکتا ہے؟ میں پوڈ کاسٹ آپ کے سارے دیکھ رہا تھا, اس میں تو آپ بتا رہے تھے کہ بھائی سری لنکن سارے خاندان آپ کو زبانی یاد ہیں کہ کہاں سے ماروثیت شروع ہوئی, کہاں ختم ہوئی,
آپ نے راجیو گاندھی تک آپ آئے انڈین ڈائنیسٹی کی بات کرتے ہوئے. پاکستان میں بھی آپ کہہ رہے تھے یہ برانڈ ہوتے ہیں, آج یہی برانڈ آپ کو برے لگ رہے ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ معروفیت ہے اور برا لگ رہا ہے. اس پہ گائیڈ کیجیے. وسیم اکرم صاحب جو تھے بہت ہی اچھے بالر تھے ماشاءاللہ. عمران خان صاحب خود کتنے اچھے بالر تھے, کتنے اچھے آل راؤنڈر تھے. اگر ہمارے یہاں یہ رول ہوتا کہ یار کرکٹر جو ہے وہ کرکٹر کا بیٹا ہی بن سکتا, تو آج وسیم کا بیٹا تو نہیں کھیل سکتا, آج عمران کے بیٹے تو نہیں کھیل سکتے. خیر آج یہ لوگ بھی نہیں کھیل سکتے, لیکن بہرحال مگر آپ میری بات سمجھ رہے ہیں. ٹھیک ہے. سو ہم کو یہ کمپٹیشن کھولنا چاہیے, اس کا یہ مطلب نہیں ہے. آپ کا نقطہ سر یہی ہے کہ اسحاق ڈار صاحب کو آپ کی جگہ پہ جب انڈکٹ کیا گیا, لایا گیا, تو وہ فیملی کی وجہ سے تھی کہ وہ فیملی ممبر ہیں, اس وجہ سے, اور کوئی وجہ نہیں تھی. میرٹ آپ کہتے ہیں نہیں تھا, میرٹ نہیں تھا تو اس وجہ سے. نہ میرٹ تھا, نہ میں غلط کام کر رہا تھا, لیکن اس وقت باجوہ صاحب کو جو بھی وجہ, جو بھی پریشر تھے باجوہ صاحب کے اوپر, انہوں نے یہ سوچا کہ یار میاں صاحب کی یہ بات مان لو اور جلدی سے اسحاق ڈار کے اوپر کیس ختم کرو, اور اس کو لے آئے. نہیں تو خاقان عباسی صاحب تو اپنے جیٹ میں چھوڑ کے آئے تھے میرا خیال ہے ان کو. نہیں, اپنے جیٹ میں چھوڑ کے نہیں آئے تھے. وہ کیا تھا, ڈیلیگیشن کا حصہ بن کے گئے تھے؟ کلیریفائی کر دوں, وہ پلیز بتائیے وہ کیا تھا. کسی سینٹرل ایشین کنٹری کے اندر وہ جا رہے تھے, تو انہوں نے ادھر سے سرکاری وزٹ تھا ہمارا. جی, 1 گھنٹے کی فلائٹ تھی اسلام آباد سے, اور اگر آپ دبئی سے جاتے ہیں تو 10 گھنٹے لگتے ہیں. اگر آپ اسلام آباد سے دبئی جائیں ایمریٹس میں, اور پھر ایمریٹس سے ادھر جائیں استانہ یا جہاں پہ بھی جا رہے تھے, تو یہاں پہ کوئی ڈائریکٹ فلائٹ نہیں ہے. تو پی آئی اے کی, تو وہ خاقان عباسی صاحب سے انہوں نے پرائم منسٹر کا جہاز لے کر وہ 1.5 گھنٹے کی فلائٹ پہ چلے گئے, اور ان کو کچھ نہیں بتایا تھا کہ میں وہاں سے لندن جاؤں گا یا کیا جاؤں گا. ادھر جا کے پھر انہوں نے جہاز واپس بھیج دیا, اور پھر جہاز واپس بھیجنے کے بعد انہوں نے کہا کہ میں عمرے پہ جا رہا ہوں, اس لیے میں نے جہاز واپس بھیج دیا, اور یہ بتایا خاقان عباسی صاحب کو, شاہد صاحب کو. پھر وہاں سے وہ عمرے پہ تشریف لے گئے. جب عمرے پہ چلے گئے تو وہاں سے انہوں نے بتایا کہ اب میں یہاں سے لندن جا رہا ہوں, میں کمر چیک کروانے کے لیے. بس پی ڈی ایم والا جو ایونٹ ہوا, اس نے تو جمہوری جتنے نارمز تھے اس کے اوپر تو گلیشیئر ڈال دیا کہ اب تک جو معاملات ہیں وہ سنورنے تو درکنار, آپ روزانہ آپ اور ہم بات کر رہے ہیں کہ سپیس تو بچا ہی کوئی نہیں اس ایونٹ کے بعد. تو اس ایونٹ کے تو آپ لوگ حصہ تھے. دیکھیے, عدم اعتماد جس سال عمران خان صاحب کو ہٹایا تھا, اس سال انگلینڈ کے اندر 3 پرائم منسٹرز چینج ہوئے تھے, مگر کوئی کنسپریسی کی بات نہیں تھی کہ امریکہ نے ہٹایا, اس نے ہٹایا, وہ ہٹایا. مطلب یہ عدم اعتماد تو ہو سکتا ہے. عدم اعتماد لانا پی ڈی ایم کا ایک دم حق تھا, وہ لا سکتے تھے. شاہد عباسی صاحب کا یہ خیال تھا کہ عدم اعتماد کے بعد فوراً الیکشن میں چلے جاؤ. میاں نواز شریف کہتے تھے کہ نہیں 2 ہفتے رہو, کچھ قوانین چینج کرو, لیکن پھر نہیں ہوا. انہوں نے پھر 1.5 سال نکالا. جب میری ان سے بحث ہوتی تھی تو میں یہ کہتا تھا کہ یار یا تو یہ کام کر لو جو پیٹرول کو مہنگا کرنا ہے, آئی ایم ایف سے ایگریمنٹ سائن کرنا ہے, یہ کر لو, یا حکومت چھوڑ دو. اگر آپ حکومت کی کرسی پہ برجمان ہیں تو آپ کو سب سے نمبر 1 انٹرسٹ جو ہے کسی وزیر کا, پرائم منسٹر کا, صرف پاکستان کی عزت, پاکستان کی سالمیت, پاکستان کی معاشی ترقی ہونا چاہیے. کوئی اور آپ کا آبجیکٹیو نہیں ہونا چاہیے, ورنہ آپ نے امانت کے ساتھ خیانت کی ہے. تو ہم تو یہ بولتے تھے, مگر ان کو اپنی سیاست بھی کرنی تھی لیکن حکومت بھی رکھنی تھی. اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ حکومت کے کڑے فیصلے آپ نہیں کر سکتے تو چھوڑ دیں. پھر اس کے بعد آپ حکومت میں آ گئے, آپ نے جو بھی فیصلے کیے, مجھ کو ہٹا دیا کہ نہیں ہم سیاست بچائیں گے, ریاست نہیں بچائیں گے. ڈار صاحب آئے, انفلیشن بڑھ گیا, روپیہ گر گیا, سب کچھ ہوا, ساری تباہی ہوئی. اس کے بعد الیکشن ہار گئے. جس دن الیکشن ہارے تھے اس دن رات کو میاں صاحب چلے جاتے اور کہتے کہ یار ہم الیکشن ہار گئے. الیکشنز تو ہار جیت ہوتی ہے نا. یہ آپ فروری پہ آ گئے ہیں. فروری پہ آ گیا. میں تھوڑا پیچھے چلے میں چاہ رہا ہوں کہ ابھی پیچھے چلیں. بالکل تھوڑا سلولی ذرا فروری تک ہم آئے. تو الیکشن کرانا ان کا حق تھا, پی ڈی ایم کی پہلی حکومت ان کا حق تھا, ادھر تو کوئی مسئلہ نہیں. نہیں تو اب اس میں تو کوئی غیر جمہوری بات تو نہیں ہوئی. آج کے دن عمران خان صاحب جو یہ کہتے ہیں, میں یکسر آج بھی, کل ان کے پارٹی کے ساتھ بیٹھا تھا, لیکن میں آج کہہ رہا ہوں کہ وہ یکسر غلط بات ہے کہ امریکہ نے ان کو ہٹایا تھا. بالکل نہیں ہٹایا تھا ان کو امریکہ نے. امریکہ کا تو آپ کہہ رہے ہیں کہ کوئی بالکل نہیں, لوکل ہی معاملہ تھا سارا. تو لوکل ہی معاملہ تھا, اور کیا, سارے معاملات لوکل ہی دیکھے گئے, اور انٹرنیشنل آپ کہہ رہے ہیں کوئی ایسا معاملہ. اچھا, اب مجھے آپ سے اگر آپ اگر بتا سکیں کہ مین آف دی سیریز اگر عدم اعتماد کے دنوں میں کسی کو دینا پڑے تو یہ بیسیکلی انیشیٹ کہاں سے ہوتا ہے؟ حالات اس طرح کیوں آتے ہیں؟ کون, زرداری صاحب کی ایک مین آف دا سیریز اگر عدم اعتماد میں کسی کو دینا ہے تو جس شہر سے شعیب اختر ہے اسی شہر سے کسی کو دے دیں.
پہلے پولیٹیکل لوگوں کی پولیٹیکل لوگ ہمارے پاکستان میں نہ 3 میں ہے نہ 13 میں، یار کیا مین آف دا سیریز دے رہے ہو بیچاروں کو. آپ دیکھیے چلے آپ اس دور کے جو شہنشاہ تھے ان کو تو چلے، میں عرض کر رہا ہوں کہ پولیٹیکل لوگوں میں کون تھا جو ڈیل بریک کرنے میں کامیاب ہوتا ہے، آئس پگھلانے میں کامیاب ہوتا ہے؟ پولیٹیکل لوگوں نے تو نمبر گیم کوئی کھیلی. شہباز صاحب جو تھے وہ قریب تھے اپنے فوج کے اداروں کے، اس زمانے کے جو فوج کے تھے، جنرل فیض تھے اور جنرل باجوہ تھے، ان سے شہباز صاحب کے بیٹے کی بھی جنرل فیض سے دوستی تھی، تو یہ ایک تھے. پھر مسلم لیگ کے اندر اور لوگ تھے. نہیں اگر دوستی تھی، قریب بھی تھے، تو شہباز شریف صاحب جیل میں کیوں رہے اور حمزہ شہباز جیل میں کیوں رہے؟ کیونکہ دیکھیں لوگ جو ہوتے ہیں وہ اس طرح کے بلیک اینڈ وائٹ نہیں ہوتے، گرے ہوتے ہیں. فوج نے 18 میں ڈیسائیڈ کر لیا تھا کہ عمران خان کو لے آنا ہے. 17 میں فروری 18 تک تو ڈیسائیڈ کر لیا تھا. جب انہوں نے بلوچستان میں حکومت توڑی، جب سینٹ کا الیکشن چوری کیا، تو اس وقت ڈیسائیڈ کر لیا تھا کہ اب مسلم لیگ کو نہیں آنے دینا ہے کچھ. ٹھیک ہے، اسی لیے پھر ایون فیلڈ کی گلٹ فیلنگ جو ہے الیکشن کی کیمپین کے کچھ دن پہلے ہوئی وغیرہ وغیرہ، تو فوج نے وہ ڈیسائیڈ کر لیا تھا اس وقت کی فوج کی قیادت نے. اور اس کے بعد پھر عمران خان صاحب آ گئے. اس کے بعد وہ سارا نظام چلتا رہا. خان صاحب کو بھی ایک شوق تھا کہ اپوزیشن کے اپنے رہنماؤں کو جیل میں ڈالیں. وہ یہ سمجھتے تھے کہ اس سے کوئی ملک بہتر ہو جائے گا، یا کم از کم ان کی سیاست بہتر ہو جائے گی، کیونکہ ان کی سیاست اس پہ تھی کہ میرے علاوہ سب کرپٹ ہیں. تو وہ، اور ابھی اسد عمر نے ایک جگہ بڑا اچھی جگہ وہ کیا، اس نے کہا یہ تو حکومت کا کام ہی نہیں ہونا چاہیے کسی کو پکڑنا ہے نہ پکڑنا، یہ تو ایک انڈیپینڈنٹ ادارے ہونے چاہیے. میں تو نہیں ڈیسائیڈ کرنا چاہیے نا کہ میرا مخالف جو ہے وہ گلٹی ہے کہ نہیں ہے، وہ تو ایک انڈیپینڈنٹ ہونا چاہیے. لیکن پاکستان میں وہ انڈیپینڈنٹ ادارے بھی کسی کے ماتحت کام کرتے ہیں. وہ کمپلیٹلی ظاہر ہے کہ نیب جو تھا، نیب جو شروع سے جو ہے وہ صرف وکٹمائزیشن کے لیے ہوا، تو اس کا پورا استعمال کیا. باجوہ صاحب کی پہلی ٹرم سے پہلے، ایکسٹینشن سے پہلے، تو وہ پرائم منسٹر صاحب سے ان کی بڑی دوستی تھی، اور پرائم منسٹر صاحب کے وہ احکامات مانتے تھے اس زمانے کے پرائم منسٹر کے. دوسری ایکسٹینشن، پہلی ایکسٹینشن کے بعد جب پھر تھوڑا سا تعلقات وہ ڈیفرنٹ ہو گئے ان کے. نہیں وہ واقعہ جس میں آپ تک خبر پہنچتی ہے کہ باجوہ صاحب آئے ہیں اور پی ڈی ایم کو کنونس کر رہے ہیں کہ عمران خان اسمبلی ڈیزالو کر دیتا ہے، آپ عدم اعتماد واپس لے لیں. جی وہ کیا تھا اس میں؟ ایک رات کو ہمیں بلایا گیا تھا اسلام آباد میں، ایک کہ ہم کو بتایا گیا کافی کچھ لوگوں کو، مسلم لیگ کے اور پیپلز پارٹی کے، مسلم لیگ کے لوگوں کو، کہ کچھ پیپلز پارٹی کے اور مسلم لیگ کے سینٹرل رہنما ایک سیف ہاؤس میں باجوہ صاحب سے اور ایک اس زمانے کے آئی ایس آئی کے چیف سے ملے تھے، اور ان سے کہا گیا تھا کہ عمران خان کہہ رہا ہے کہ میں حکومت ڈیزالو کر دوں گا، آپ نو کانفیڈنس نہ لے کر آئیں. ندیم انجم صاحب کے دور کا واقعہ. جی کیونکہ فیض صاحب پشاور چلے گئے، وہ چلے گئے. ہاں ٹھیک. تو پی ڈی ایم نے نہیں اسے جو اس وقت پیپلز پارٹی، اور میرے خیال سے مولانا فضل الرحمان بھی شامل تھے، مولانا فضل الرحمان پیپلز پارٹی کے لیڈران اور مسلم لیگ کے جو لیڈران وہاں پہ گئے تھے، وہ اسی وقت منع کر کے آ گئے تھے کہ نہیں، ہم تو اب نو کانفیڈنس لے کر آئیں گے عمران کے خلاف. میں آپ کی ایک سٹیٹمنٹ سن رہا تھا، تو اس میں آپ کہہ رہے تھے کہ پتہ نہیں جنرل باجوہ چاہ نہیں رہے تھے کہ وہ کنونس ان کو کرتے کہ آپ مان جائیں، یا انہوں نے اوپن ہینڈڈ چھوڑ دیا کہ ٹھیک ہے پھر مرضی کر لیں، یا وہ واقعی نہیں چاہ رہے تھے کہ پی ڈی ایم مان جائے اس بات کو. اس پہ کیا آپ کا ٹیک ہے؟ میں یہ کہہ رہا تھا، میرے خیال سے کہ کسی کے دل کا حال تو مجھے نہیں پتا نا کہ کوئی کیا چاہ رہا تھا، لیکن مجھے یہ پتا ہے کہ یہ بتایا گیا تھا کہ یہ ایک آفر آئی تھی عمران خان کی طرف سے کہ میں اسمبلی خود ڈیزالو کر لیتا ہوں، مجھے ہٹاؤ نہیں. اچھا، تو یہ ایسا نہ ہوا، پھر وہ نہیں مانے، اس کے ادروائز ہو گیا اور اسمبلی ڈیزالو کر دی عمران خان نے، اور سپریم کورٹ نے اسے بحال کیا. وہ ہاں، اور آپ لوگ ری الیکشن میں جانے کی بجائے پی ڈی ایم جو ہے اس نے حکومت، یہ کیسے فیصلہ ہوا؟ ایک مرتبہ تو پتہ نہیں یار، یہ دیکھیں، مجھے یاد ہے کہ میں نے تو شہباز صاحب کو کہا تھا کہ دیکھیں سر، یہ کچھ کڑوے قدم اٹھانے پڑیں گے آتے ساتھ ہی حکومت میں، پیٹرول کی پرائسز وغیرہ، ٹھیک ہے، یہ بہت برا حال ہو گیا ہے، بہت ملک تیزی سے ڈیفالٹ کی طرف جا رہا تھا. تو یہ میں شہباز صاحب کو منسٹر بننے سے پہلے کہہ چکا تھا، ان کے پرائم منسٹر بننے سے پہلے. پھر اس کے بعد اپریل میں حکومت آئی، یہ مئی کے اندر ختم کر رہے تھے، ڈیزالو کر رہے تھے حکومت. یہ لوگ مئی میں پکی ڈیزولوشن کی جا رہی تھی، یہاں تک کہ میں لاہور پہ شہباز شریف صاحب سے ملنے گیا، ہماری بات ہو گئی، اور شہباز صاحب جو تھے وہ اپنی اسپیچ لکھنے کا سوچ رہے تھے، اور وہ کچھ پوائنٹس ہم لوگ ڈسکس کر کے آئے اسپیچ میں کہ یہ اسپیچ کرنی ہے
ریزائن کرتے ہوئے، شہباز صاحب ریزائن کر رہے تھے اور پھر ڈیزالو ہوتی ہے اسمبلی. اور لاہور ایئرپورٹ پہ مجھے یہ کہا گیا کہ ڈیزالو ہوگی اسمبلی، اور بلکہ اور میاں صاحب نے بھی مجھے بتایا تھا. اور کراچی ایئرپورٹ پہ میں پہنچا ہوں جو کہ 1.5 گھنٹے کی فلائٹ ہوتی ہے، تو فون آ گیا کہ نہیں اسمبلی ڈیزالو نہیں ہو رہی ہے. ٹھیک نہیں، تو آپ نے تو کھوج لگائی ہوگی کہ 1.25 گھنٹے میں کیا ہوا. وہی تھا نا، وہی چکر. وہ ایک انہوں نے تو کہہ دیا تھا کہ ہم ڈیزالو کر رہے ہیں، تو انہوں نے عمران خان صاحب سے کہا کہ بھائی اب یہ اسمبلی ڈیزالو کر رہے ہیں. جو بھی انہوں نے بتایا ہوگا عمران خان نے، نہیں اب تو میں لانگ مارچ لے کر آؤں گا. خان صاحب نے یہ کہا کہ میں لانگ مارچ لے کر آؤں گا. اب دیکھیں یہ صرف پاکستان میں سیاست ایگو کی ہوتی ہے، خاندانوں کی ہوتی ہے. اب دیکھیے کہ پبلک انٹرسٹ کی کوئی بات نہیں ہو رہی نا. ٹھیک ہے، نہ عمران خان پبلک انٹرسٹ کی بات کر رہے تھے، نہ آئین کی بات کری. جب ان کو مزہ آیا تو انہوں نے اسمبلی توڑ دی، ڈیزالو کر دی، جبکہ کانسٹیٹیوشنلی نہیں ہو سکتی. پہلے انہوں نے آفر کری کر دو، نہیں کری تو پی ڈی ایم نے نہیں مانا. اب انہوں نے پی ڈی ایم نے کہا کہ ہم ریزالو کر رہے ہیں. عمران نے کہا میں دھرنا لے کے آؤں گا، یا پتہ نہیں میں جلوس لے کے آؤں گا، لانگ مارچ. انہوں نے کہا اچھا تو جلوس لے کے آ رہا ہے، پھر ہم نہیں کر رہے. مطلب یہ انا کے مت پر فیصلے ہو رہے ہیں. یہ کوئی نہیں دیکھ رہا کہ ملک کدھر جا رہا ہے. تو بہرحال پھر یہ فیصلہ ہوا کہ آپ ہم ریزالو نہیں کر رہے. میں سن رہا تھا عمران خان نے ایک دھرنے سے خطاب کر رہے تھے، آپ کا نام لے کے انہوں نے کہا کہ ہمیں تو یہ جو کے پی کے وزیر ہیں ان کو ٹائم نہیں دیا انہوں نے 2 مہینے سے ملنے کا، اور جو وعدہ کیا ہوا تھا پیسے دینے کا وہ بھی نہیں ان کو دے رہے. اور خاص طور پہ انہوں نے کہا کہ یہ نا ادھر سیلاب آ گیا اور یہ کہہ رہے ہیں سرپلس دیں. تو میں نے تو کووڈ میں، یعنی عمران خان صاحب نے کووڈ میں آئی ایم ایف سے بات کی تھی، تو مفتاح اسماعیل آئی ایم ایف سے بات کیوں نہیں کرتے؟ تو یہ اس کا کیا تھا بیک گراؤنڈ؟ مجھے نہیں پتا، میں نے کبھی وہ تقریر نہیں سنی تھی. کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ کوئی بھی وزیر ہو، کے پی کا وزیر اگر ہو، فائنانس منسٹر. اور تیمور جگڑے سے تو میری تھوڑی سی دوستی بھی ہے، میرے گھر پہ بھی آ چکے ہیں، ادھر بیٹھ کے ساتھ والے کمرے میں بیٹھ کے ہم نے چائے شائے پی ہے. جب میں وزیر بھی تھا اس وقت بھی، مطلب دوستی ہے. ایسا نہیں ہوتا کہ 2 مہینے تک آپ کسی کو ٹائم نہ دیں، ایسا ہو نہیں سکتا. ٹھیک ہے، وہ کے پی کا وزیر ہوتا ہے، 1-2 دن کا فرق ہو سکتا ہے. مطلب کوئی کہے آپ کو کے پی کا وزیر کہ میں پیر کو ملنے آنا چاہتا ہے، اور میں اگر فائنانس منسٹر ہوں تو میں 2 مرتبہ رہ چکا ہوں، تو میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ یار پیر منگل میں بہت بزی ہوں، تیمور کو کہو بدھ کے دن آ جائے. ٹھیک ہے، یہ اتنا ہو سکتا ہے، اس سے زیادہ نہیں ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اس سے پہلے پرویز خٹک صاحب کے ساتھ بھی میں کام کر چکا ہوں، تو کوئی ایسی بات نہیں ہوتی ہے. اور پیسے دینے یا نہ دینے میرا ثواب دین یا پرائم منسٹر کا بھی ثواب دین نہیں ہوتا. پیسے جو ہیں وہ فسکل ایڈجسٹر ڈائریکٹلی دے دیتا ہے. جو ٹیکس ریونیو جمع ہوتا ہے تو ہر 15 دن بعد وہ ٹیکس ریونیو کا ایک کانسٹیٹیوشنل فارمولہ ہے، اس کے تحت وہ پیسے چلے جاتے ہیں. کوئی اس کے اندر وہ نہیں ہو سکتا ہے. مفتاح اسماعیل 1 روپیہ کسی کا روک نہیں سکتا ہے، اور شہباز شریف یا کوئی بھی اس کو 1 روپیہ نہیں رکتا ہے کسی کا بھی. وہ سندھ والے بھی اکثر یہ کہتے ہیں کہ ہم کو پیسے نہیں مل رہے، ایسا نہیں ہوتا، پیسے آٹومیٹکلی چلے جاتے ہیں. جی سر، بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت کے لیے.